السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى الصبح حين يسلم اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 762. معزز سامعین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. سنن ابن ماجہ کی 925 نمبر کے تحت آپ کو یہ روایت ملے گی، اور صحیح ابن ماجہ جس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس پر صحیح ہونے کا بے حکم لگایا ہے 762 نمبر کے تحت یہ روایت ملے گی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے تھے، سلام پھیرتے تو یہ 3 دعائیں کیا کرتے تھے. کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع بخش علم کی، ورزقا طیبا اور پاکیزہ رزق کی، وعملا متقبلا اور قبول ہونے والے عمل کا. آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص 3 دعائیں مانگتے تھے نفع بخش علم. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نفع بخش علم کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نفع بخش علم وہ ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دے، جس علم میں رب کا تعارف ہو اور بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو، اس کے سمجھ میں دین آئے، اللہ کی خشیت اور خوف بندے کے دل کے اندر پیدا ہو، وہ ہے نفع بخش. دنیا میں بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی پائلٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ڈاکٹری کی پڑھائی کرتا ہے، دیگر علوم و فنون دنیا کے اندر لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام اسے منع نہیں کرتا آپ کو کہ کلی طور پہ آپ دنیا سے اپنے دامن ہٹا لو اور دین میں جڑ جاؤ، نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کون سی دعا سکھائی؟ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اے اللہ پہلے دنیا مجھے دے، دنیا بھی دے آخرت بھی دے. جو دنیا دار بن کے رہ جائے، جس کا مقصد یہ ہو کہ صرف دنیا حاصل کی جائے یا صرف دنیا حاصل کروں گا، وہ آدمی خسارے میں ہوگا. سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 200 اور 201 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ فرماتا ہے بہت سارے لوگ ایسے تجھے کہتے ہیں اے الہ العالمین تو ہمیں دنیا کے اندر دے، دنیا طلب کرتے ہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہ آخرت کو بھول جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں. اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے. تو اسلام میں بالکل بھی نہیں دیتا کہ آپ دنیا حاصل نہ کریں، نہیں، دنیا بھی حاصل کرنا آخرت کو بنانے کے لیے کمپلسری آپ یاد رکھیے گا. لیکن کسی بھی علم کے حصول کے وقت ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ رضائے الہی ہم سے فوت نہ ہو، صرف دنیا دار بن کر ہم نہ رہ جائیں. کتنے بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ اور بڑے بڑے علوم و فنون کے ماہر کو آپ نے دیکھا ہوگا دین سے لا تعلق ہو کر روڈوں پر کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہوئے دین سے کوئی مطلب نہیں، نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم دینا جو میرے لیے نفع بخش ہو. صحیح مسلم شریف کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس 2722 نمبر کے ساتھ روایت ملے گی. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کے راوی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے جو نفع دینے والا نہ ہو، جو رب سے تعلق کو جوڑنے والا نہ ہو، جو آخرت میں فائدہ دینے والا نہ ہو. فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم کے سیکھنے سے جو مجھے نفع نہ دے، جس کا فائدہ نہ ہو. ومن قلب لا يخشع، اور ایسے دل سے جو ڈرے نہ، جس میں خشیت نہ پیدا ہو. ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے بھی جو آسودہ نہ ہو.
ومن دعوت اللہ یستجاب لہا، اور ایسی دعا سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو قبولیت کے درجے کو نہ پہنچے، صرف مانگتے رہو اللہ اسے سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ پہلی دعا پیار نے میرے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع بخش علم دینا، یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں علم دینا تو نفع بخش علم دینا۔ ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق، رزق انسان کے لیے جینے کے لیے ضروری ہے، بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے انسان کیا؟ اللہ نے نیچرلی بنا دیا فطرت میں ہمارے، بغیر کھائے پیے آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہو۔ کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا پوری دنیا کے اندر کوئی بلا کھائے پیے ہی رہتا ہو، حتیٰ کہ جنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خوراک بنایا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اللہ کی وہ بھی مخلوق ہے، فرشتے نہیں کھاتے۔ پیار نے میں نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اللہ روزی دینا تو پاکیزہ دینا، حلال دینا، حرام سے بچا لینا۔ دور جدید یہ بہت بڑے فتنے کا دور ہے، ہر قدم پر آپ کو حرام کمائی کا راستہ کھلا ہوا نظر آئے، ایسے میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو جہاں حلال طریقے سے کما رہے وہیں دوسرا راستہ کھلا ہے، بھائی یہ بھی کر لے، تیرا اور بینیفٹ ہوگا، اور فائدہ ہوگا، تجھے اور زیادہ مال ملے گا، دولت ملے گا۔ مگر اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ راستہ حرام کا ہے، تجھے دولت تو ملے گی، وہ پاکیزہ رزق نہیں ہوگی جو اللہ کو مطلوب ہے تجھے کھانے کے لیے، وہ تیرے لیے حلال رزق نہیں ہوگی۔ اب تو چاہتا ہے تو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بسا کر اس روزی کو چھوڑ دے جو تیرے لیے جائز نہیں ہے، اس حلال پر اکتفا کر، چاہے تو اپنے آپ کو اس میں ڈال کر برباد کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ورزقا طیبا، اے اللہ پاکیزہ رزق دینا۔ پاکیزہ رزق انسان نہیں کھائے نا، اللہ اس کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑا سائیڈ افیکٹ ہے انسانی زندگی کا۔ آپ کے اوپر مصیبتیں، پریشانی، اللہ کے دربار میں اے اللہ اللہ مدد کر، مدد کر، اللہ کہتا نہیں، تیرا بدن حرام کمائی سے پالا ہوا ہے، میں تیری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ان اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل اللہ الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جو رسولوں کو جس بات کا حکم دیا۔ اور کیا حکم دیا تھا؟ کہ تم لوگ پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو میں نے تم کو عطا کیا ہے۔ تو پاکیزہ رزق نہیں کھاتے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ ایک بندہ سفر میں بال پرا گندا، کپڑے گندے، اللہ کی طرف کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا ربی یا ربی، حالت کیا ہے؟ سفر میں ہے، بال پرا گندا، کپڑے پرا گندا، کپڑوں پہ بھی گند لگا ہوا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے جو ہے اسباب ہیں، بال پرا گندا ہونا، یا رب کہہ کے مانگنا، سفر میں ہونا، پریشانی میں ہونا، اللہ سے مانگنا، یہ دعاؤں کی قبولیت کے جو ہے مظاہر ہیں، اسباب ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں بھی حالت کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ استجاب له غذي بالحرام مطعمه حرام مشربه حرام، اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، بھاری بھرکم بدن جو ہے نا، اور جو چمکدار لباس اس کے بدن میں، سب کچھ حرام کمائے گا۔ اللہ استجاب له، کہاں سے اللہ اس کی پکار کو سنے؟ کیسے اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے؟ کیسے اللہ اس کی مدد کرے؟ جو حرام کمائی کھا کر کما کر اپنے بدن کو پالا ہوا، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہو، سبب بھی ہو، اور ایسے انداز میں مانگ بھی رہا ہو، ہار بھی اٹھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ حلال نہیں کھایا ہوا اس نے۔ وعملا متقبلا، اور اے اللہ قبول ہونے والے عمل کی توفیق دینا، یعنی اے اللہ وہ کام کروں جو تیرے دربار میں صلہ ملنے کا حقدار ہو۔ اے اللہ مجھے صرف عمل کی توفیق نہیں دینا، نماز پڑھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، چرچا ہو رہا ہے، نہیں، اے اللہ ایسے عمل کی توفیق دینا جو قبولیت کا درجہ رکھتا ہو، جس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے ہاں ملے۔ جانتے ہیں آپ لوگ سلسلہ الحادث الصحیحہ کے اندر بھی اور دیگر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس روایت کو جگہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے ان الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا 60 سال اس نے نماز پڑھی ہوگی مگر ایک بھی نماز اس سے قبول نہیں ہوگی۔ 60 سال کی نماز اللہ کے دربار میں لائے گا مگر اللہ کہے گا تیری ایک وقت کی ایک رکعت نماز بھی میرے دربار میں قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی، اس کا بدلہ تجھے نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دینا جو قبول ہونے والا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام دعاؤں کو یاد کر کے زیادہ زیادہ دعائیں کرنے اور جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔